بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بزرگوں اور عزیزوں، جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا راندیر میں، تو ہمارے ایک استاد تھے، درجہ قرات کے۔ آپ لوگ تو کلاس بولتے ہیں نا، ہم کلاس نہیں بولتے، قاری کلاس، حافظ کلاس، کلاس نہیں، ہماری مادری زبان یہ ہے درجہ تجوید۔ تو ہمارے درجہ تجوید کے وہ استاد تھے قاری عبدالرحمن صاحب رنگونی، بہت شفیق تھے ہمارے اوپر۔ تو ایک دفعہ وہ گجرات کسی ضلع میں گئے، راندیر میں تو تھے ہی، وہاں سے جب واپس آئے تو انہوں نے ہم طلبا کو ان کی اپنی مسجد راندیر میں، ان کی مسجد تھی، ہم کو جمع کیا اور گشت کرنے کی ترغیب دی۔ وہ ہمارے لیے پہلی بات تھی وہ۔ تو پھر ہم کو لے کر انہوں نے راندیر کے وہ عمومی علاقہ جہاں مفتی عبدالرحیم صاحب کا جو ہے، تو عام لوگ رہتے ہیں بوسطہ، تو ان میں گشت کرنے کے لیے لے گئے تھے، گشت کروایا، پھر گشت کے بعد بات بھی کروائی۔ یہاں سے ہماری تبلیغ شروع ہوئی تھی عملی۔ پھر مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد میں گاؤں میں تھا، تو ایک جماعت آئی، پیدل جماعت چل رہی تھی بمبئی سے کلکتہ، جماعت چلتی جماعتیں 4 مہینے کے لیے پیدل۔ تو مسلم دیہاتوں میں جہاں زیادہ آبادی ہو تو ریل کی پٹڑی سے سائڈ پر پٹری پر وہ چلتے ہیں۔ تو وہ ہمارے گاؤں میں بھی آئے دیولا میں۔ اس میں ایک نو مسلم تھے عبدالرحمن ملنگ، وہ اسلام لائے تھے۔ تو وہ اپنا اسلام لانا اور اسلام لانے کے بعد بھی جماعت میں لگنا، یہ ایک کارگزاری سناتے تھے۔ وہ بہت مؤثر تھی وہ کارگزاری۔ عمل کے بعد جو چیز وجود میں آتی ہے، اس کے تاثرات ان کے اور ان کی قربانیاں، اور تو وہ میں نے اپنی مسجد میں سنی گاؤں میں۔ تو مجھ پر بہت اثر ہوا اس کارگزاری کا، ورنہ پہلے میں مانتا نہیں تھا اس کو۔ جی ہاں، لیکن اس کی کارگزاری سے میرا دل بہت متاثر ہوا۔ میں نے بہت دعائیں مانگی اللہ سے کہ بھائی یہ کام تو کرنا چاہیے۔ پھر سن 62 کے آخر میں، 62 جانتے ہو نا، اسنان و ستین، انگریزی نہیں آتی۔ سن 62 کے آخر میں دسمبر میں مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اجتماع ہمارے علاقے میں ہوا، گجرات میں۔ چھاپی ایک بڑا قصبہ ہے مسلمانوں کا، اس میں حضرت تشریف لائے اور پورا عملہ اور دوسرے حضرات، وہ بہت بڑا اجتماع ہوا۔ وہ تو اجتماع ہوئے تھے ہمارے ہاں 62 میں، تو یہ چھاپی کا، اور 64 میں کابی کا۔ کابی میں مولانا یوسف صاحب تشریف لائے تھے، 50,000 آدمی جمع ہوئے تھے اس میں، بہت بڑی جمعیت جمع ہو گئی تھی۔ تو یہ 62 کا اجتماع ختم ہوا دسمبر کے آخر میں، وہاں سے جماعتیں بنی ملکوں کی، یہ پہلی دفعہ تھا ملکوں کی جماعتیں۔ تو اس سے پہلے چونکہ میں اپنے کام میں لگ گیا تھا اس کام میں، تو ایک جماعت میں ہم کو بھی جوڑا گیا۔ پھر وہ ہم لوگ عراق گئے 1963 میں جنوری میں، عراق میں 4 مہینے لگائے۔
شمالی عراق میں عام طور پر موصل مشہور شہر ہے، اس کے اطراف میں زیادہ تر سنی حضرات رہتے ہیں، بغداد میں بھی. تو یہ ہم نے 4 مہینے پورے کیے بغداد میں، موصل میں. تو کام بالکل ابتدائی درجے میں تھا، ہم بھی ابتدائی درجے میں تھے، پہلی دفعہ نکلے تھے. کچھ نوجوانوں کو تشکیل کر کے اپنے ساتھ کرتے تھے، ان کو کام سکھاتے تھے. اس طرح یہ 4 مہینے پورے ہوئے. 4 مہینے پورے نظام الدین حاضری ہوئی مولانا یوسف صاحب کے پاس رحمۃ اللہ علیہ. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے دل کے آدمی تھے، ہر آدمی کو بڑا بنا رہے. تو جب ہم لوگ پہنچے، میرے ساتھ حیدرآباد کی جماعت تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ مولوی صاحب ہے. ہاں یہ تو پہلے چلے کی بات تھی جو مولانا کے علاقے میں لگایا تھا، مئو میں اور اعظم گڑھ میں اور اس میں بھی. مولانا عبدالغنی صاحب پھول پر رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں وہاں تھے، تو ان کی بھی زیارت ہوئی، ان کی مجلس میں شرکت ہوئی. انہوں نے ہماری تائید فرمائی کہ دیکھو لے آئے ہیں، ان کا خیال رکھنا، یہ فرمایا لوگوں سے مجلس میں. تو وہاں ہمارے بہت آسانی ہو گئی تھی. اس لیے ہم اہل علم حضرات سے یہ کہتے ہیں کہ آپ حضرات ہم اس کام کی تائید کریں، کہ آپ کی تائید سے بہت مدد ملے گی. کیونکہ جو چیز ممبر سے، محراب سے، مسجد سے کہی جائے گی اس کی سطح اونچی ہوتی ہے. اس لیے اہل علم سے ہم تائید مانگتے ہیں کہ آپ حضرات کام کی تائید کریں تاکہ شکوک شبہات دور ہو جائیں. میں جارڈن میں تھا جماعت میں، تو وہاں کے شرعی قاضی تھے ایک، ان کی ملاقات کو گئے تھے خصوصی گشت میں. تو ان کے بعد بیٹھے تھے، بات کر رہے تھے. اتنے میں ان کے بعد فون آیا پولیس کے افسر کا، کیونکہ وہاں کی پولیس تھی. ان کا فون آیا، وہ فون میں یہ پوچھ رہا تھا پولیس کا افسر کہ یہ ایک جو جماعت پھر رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تاکہ اگر ایسی بات ہو تو ان کو روک دیں ملک میں پھرنے سے. اس لیے ان کی ذمہ داری ہے امن کا محکمہ ہونے کی وجہ سے. تو انہوں نے ہماری زبردست تائید کی. وہ شرعی قاضی چونکہ مدینہ منورہ میں پڑھے ہوئے تھے، وہاں سے وہ کام سے متعارف ہوئے تھے، شرعی قاضی تھے وہ. انہوں نے اس کو فون پر کہا ہؤلاء ربانیون خلہم. تو آج تک وہاں کوئی رکاوٹ نہیں آئی. اور جارڈن میں بہت اچھا کام ہے. ابھی تو یہ حالات کی وجہ سے کچھ ازمہلال آیا، ورنہ بہت اچھا کام. میں نے خود سال لگایا تھا وہاں، 1.5 سال لگایا تھا. اس زمانے میں سال کی جماعتیں چلتی تھی، 2 حج کرتی تھی. سب جگہ آسانیاں تھی، حج کو ایسے قوانین نہیں تھے. 4 مہینے لگا کر ہم حج میں پہنچتے تھے، حج کرتے تھے. حج کے بعد تشکیل ہوتی تھی. تشکیل ہوئی، کبھی اگلے سال حج میں حضرت وغیرہ معمول کے مطابق 1 سال چھوڑ کر جاتے تھے نا. تو بھائی سال کے لیے کون تیار ہے، تو ہم سال کے لیے تیار ہو گئے تھے. تو پھر وہ سعودیہ، عربیہ اور اسی طریقے سے قریب کے ممالک عراق، شام، لبنان، ان میں سال لگایا. پھر سال لگا کر دوسرا حج کیا. تو 1.5 سال کی تشکیل ہوتی تو 19 مہینے ہو گئے. اس کے بعد سے اللہ نے ہم کو چلا دیا. پھر نظام الدین گئے، وہاں سے فارغ ہونے کے بعد، اور نظام الدین میں رہنے کے بارے میں مشورہ ہو کہ نظام الدین میں قیام کرے. یہ میں اپنی سناتا ہوں آپ کو. تو مجھ کو حضرت جی کے پاس لے گئے کہ یہ یہاں رہنا چاہتا ہے. تو حضرت جی نے مجھ کو ایک قصہ سنایا کہ ایک لڑکا تھا
وہ کبوتر اڑاتا تھا. تو اس کے باپ نے اس کو تنبیہ کی کہ کبوتر نہیں اڑانا، کبوتر اڑاؤ گے تو روٹی نہیں ملے گی. اس نے باپ سے کہا کہ روٹی ملے نہ ملے کبوتر تو اڑانے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے بڑوں کا، ایک قصہ سنا کر اس پر سے پھر آگے لے جاوے. تو مجھے فرمایا کہ ایسا ہو کہ کبوتر اڑانے ہیں، روٹی ملے نہ ملے، ایسا فیصلہ ہے کام کرنے کا، تب تو یہاں رہو. یوں یہ مطلب تھا کہ جیسے اس لڑکے نے کہا کہ روٹی ملا نہ ملے کبوتر تو اڑانے ہی ہیں، تو اگر ایسے کبوتر اڑانے ہیں تو یہاں رہو. تو اس طرح سے مجھے کوئی ترغیب بھی دی، مجھے اس کی دعوت بھی دی، اور اصل صورتحال سے آگاہ بھی کیا کہ یہاں رہنے میں کوئی اکرام اعزاز اس کی وہ نہیں ہونی چاہیے، روٹی ملے نہ ملے کام کرنا ہے. تو اس طرح اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہم کو انہوں نے چلایا. جی ہاں، اور جم گئے. ہر کام میں پہلے رکاوٹیں آتی ہیں، پھر مددیں آتی ہے. حق جو امر حق ہوتا ہے اس کی ابتدا ناگوانیوں سے ہوتی ہے. جی ہاں، چونکہ جنت ناگوانیوں پر ہے، تو حق کی ابتدا ناگوانیوں سے اور انتہا کامیابیوں سے. یہ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ کوئی چیز ہو حق ہو اور اس پر کرنا ہے تو ناگوانیوں کے لیے تیار رہو. تو ناگوانیاں آئے گی، ہاں اس کو برداشت کرنا ہے اور کام کرنا ہے، تو پھر کام کی ترقی بھی ہوگی، اپنی تربیت بھی ہوگی. ہاں یہ مطلب تھا. تو الحمدللہ پھر وہاں رہنا ہوا، جمنا ہوا. شروع میں مجھے ایک سبق بھی پڑھانے کے لیے کہا، وہ فضائل اعمال تھا. ایک دو لڑکے تھے شہر کے، اس کو پڑھاتا تھا. پھر آگے ترقی ہوئی، پھر فارسی پڑھائی، پھر عربی پڑھائی، پھر آخر تک بڑا فائدہ وہ ہوا کہ وہاں جمنے سے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ملا. وہ جماعتوں کو بھی لے کر جاتا تھا. عرب جماعتیں آتی تھی، وہ اکثر ہماری ذمہ داری ہوتی تھی. عربوں کے ساتھ رہتے تھے، ان کو کام سمجھاتے تھے، اور عرب اکثر ناواقف آتے تھے، وہ تنگ کرتے تھے. جی ہاں، خصوصاً کیونکہ سفر میں آدمی کھل جاتا ہے کہ کیسا ہے، سنجیدہ ہے، غیر سنجیدہ ہے. وہ سفر میں اور پڑوس میں معلوم ہو جاتا ہے. تو وہ سفر میں وہ کھل جاتے تھے، تو وہ تنگ بھی کرتے تھے. لیکن چونکہ ہم نے کام ذمہ لیا تھا، اس لیے تو الحمدللہ پھر بعد میں وہ بھی جب ان کو سمجھ میں کام آ گیا اور وقت گزرا تو وہ بھی کام کا بھی احترام کرنے لگے، کام والوں کا بھی احترام کرنے لگے، ہندوستان پاکستان کا بھی احترام کرنے لگے. یہ ہوا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو چلایا ہے. آپ سے بھی یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ بھی چلیں، انشاءاللہ آپ بھی مراحل سے گزر کر کے مقصد تک پہنچ جاؤ گے. کیونکہ یہ پڑھنا پڑھانا جو ہے وہ جس طرح اپنے لیے ہے، پوری امت کے لیے ہے. پوری امت کے لیے ہے. علم اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ پوری امت کے لیے ہے. پوری امت کی ہدایت اس میں ہے، بلکہ پوری انسانیت کی ہدایت ہے. کہ ایمان اور علم دو بنیادیں اصلی ہیں. اسی کے لیے حضرات انبیاء کرام آتے ہیں کہ لوگوں میں صحیح ایمان آوے، اللہ سے صحیح تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کا حق ادا کرنے کا جذبہ بنے، پھر اللہ جن جن کا حق بتاوے ان کا حق ادا کریں. کیونکہ علم جو آتا ہے نبیوں کا وہ تو حقوق کی ادائیگی اور حقوق کی معرفت کے لیے ہوتا ہے.
میں اللہ کا کیا حق ہے، نبی کا کیا حق ہے، کتاب کا کیا حق ہے، اور مخلوق کا کیا حق ہے. علوم انبیاء بڑی بات اس میں یہ ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے دار الحقوق بنایا ہے اور آخرت کو دار الاجور قرار دیا ہے. یہ ترتیب ہے کہ یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے اور آخرت میں اس کا اجر پائیں گے. تو حقوق کی معلومات تو ہو پہلے کہ کیا حق ہے وہ کتنا ہے. اس لیے انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ یہ علوم دیتے ہیں کہ اللہ کا کیا حق ہے. یا معاذ تدری ماذا حق اللہ، حضور پوچھ رہے ہیں اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ مثال ہے. ہاں، کہ دنیا کے دارالحقوق اور آخرت کے دارالوجور ہونے کی وجہ سے اس کا جاننا ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو ان کی امتوں کی استعداد کے مطابق علم دیتا تھا. پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور امت بھی کمال درجے پر پہنچ گئی اپنے استعداد کے لحاظ سے. اس لیے آپ کو ہر لائن کا پورا علم دیا گیا، ایمانیات ہو، عبادات ہو، معاشرت ہو، معاملات ہو، اخلاق ہو جائے گا. پھر آپ نے اپنے علوم کو دعوت سے جوڑا کہ ان علوم کے لوگوں کو دعوت دی. نماز آئی تو نماز کی دعوت دی، حج آیا تو حج کی دعوت دی. ہمارے ساتھ حج کرو، ہم سے مناسک حج سیکھو. ہاں، یہ طریقہ ہوتا ہے، سب کو لے کے چلتے ہیں. ہاں جی ہاں، نبوت جو ہے وہ اللہ پر سب کو جمع کرتی ہے. حکومتیں پارٹیاں بناتی ہے، جی ہاں، اپنے اغراض کی وجہ سے توڑتے ہیں. یہ دو اسلوب ہیں دنیا میں. فرعون کے بارے میں اللہ نے کہا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلھا شیعا، ان کی باشندوں کی پارٹیاں بنائی. کہ حکومتیں پارٹیوں سے چلتی ہے، نبوت پارٹی نہیں بناتی. نبوت بندوں کو بھائی بناتی ہے، خدا کے بندے بناتے ہیں. کونوا عباد اللہ اخوان، حدیث شریف میں نے کہ اللہ کے تو بندے رہو اور آپس کے بھائی رہو. یہ نبوت کی تعلیم ہے کہ اللہ کے بندے بنو، اللہ کا حق ادا کرو. تو اللہ کا حق عبادت کا ہے، جی ہاں، تو وہ کرنی ہے. پھر بندوں کا حق ہے کہ بندوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے. جو اپنے لیے اچھا سمجھے وہ دوسروں کے لیے بھی اچھا جانے. جو ہاں، اس کو انصاف کہتے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. اسے کیا کہتے ہیں؟ انصاف، عدل. تو بندوں میں عدل ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. کہ بندوں کا معاملہ ہے تو عدل و انصاف سے رہو، خدا کا معاملہ ہے تو عبادت اور استقامت سے رہو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کو پسند کرو. اس سے زیادہ ہے کہ ان پر احسان کرو. انصاف سے آگے احسان ہے، اور احسان سے آگے ایثار ہے. یہ بندوں میں، جی ہاں. تو نبوت میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کو پسند کرو. اس لیے دعوت آئی کہ اپنے لیے حق پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے حق پسند کرو. اپنے لیے دین پسند کرتے ہو تو دوسروں کے لیے بھی دین پسند کرو. ہاں، اس لیے دین کی دعوت، دین کی تعلیم وہ اس بنیاد پر ہے، نصیحت اور خیر خواہی کی بنیاد پر. ہاں، کیونکہ یہ علوم سب کے لیے آئے ہیں. جیسے بارش کا پانی سب کے لیے ہوتا ہے، سب کی حیات کا سبب ہے، یعنی بارش کا پانی. ایسے یہ بھی، یہ علوم بھی، یہ سب کی نجات کے لیے ہے. اس لیے اپنے ذات کے لیے بھی اس کو، اپنے ذات کے لیے تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے، عمل بھی کرنا ہے. اور دوسروں میں نجات جب طلب پیدا ہو جائے تو پھر آسان.
اور طلب پیدا نہ ہو تو مشکل. تو انبیاء کرام اپنی دعوت وہ اس انداز سے پیش کرتے تھے کہ لوگوں میں طلب پیدا ہو جائے. پہلے لوگ مخالفت کرتے تھے اس دعوت کی، وہ اس پر صبر کرتے تھے، اس پر صبر کرتے تھے، اللہ کو بات صبر کرو. پھر لوگ دھیرے دھیرے مانتے تھے. اور یہی ترتیب ہے کہ حق جو ہے وہ دھیرے دھیرے پھیلتا ہے، باطل جلدی سے پھیلتا ہے اور مٹ بھی جاتا ہے. وہ حق جلدی سے نہیں پھیلتا، دیر طلب ہے، دیر لگتی ہے، کیونکہ وہ دلوں میں اگتا ہے، زمین پر نہیں اگتا، تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن جب دل میں اتر گیا تو کباب نہیں نکلے گا. جیسے جڑ درخت کی زمین میں لگ گئی، وہ ختم. جی ہاں، وہ پھل دیتا رہے گا. تو محنت کی جاتی ہے تو لوگوں کے دلوں میں دین اترتا ہے. اس لیے یہ خاص محنت ہے کہ لوگوں میں دعوت کی محنت ہو، جس سے ان میں ترغیب ہو، آخرت کی فکر ہو، زندگی کی ذمہ داری کیا ہے وہ سمجھ میں آوے. تو جن میں طلب ہوتی ہے وہ تو آئیں گے، پوچھیں گے، معلوم کریں گے. لیکن جن میں طلب نہیں ان کو تو کہ ان کے پاس جاؤ اور ان میں طلب پیدا کراؤ اپنے اخلاق سے اور علم ترغیب سے. اب یہاں پر علم ترغیب بھی اترتا ہے کہ اللہ کیا دینے والے ہیں، ایمان پر کیا دیں گے، عبادت پر کیا دیں گے، اخلاق پر کیا دیں گے، اور گناہ پر کیا سزا دیں گے، یہ سنانا پڑتا ہے. اس سے استعداد پیدا ہوتی ہے، ذمہ داریوں کا خیال آتا ہے. اس لیے دعوت میں یہ علم استعمال ہوتا ہے، فضائل کا، ترغیب کا. اس سے پیدا ہوتی ہے استعداد. اس لیے دعوت میں فضائل کا علم سننا سنانا، تاکہ ترغیب ہو ہم کو بھی اور ان کو بھی. تو اس طرح ترغیب ہوتی ہے. اور آسان چیز اس کا اسلوب ہے. کلمہ سے نماز سے شروع کرو کہ کلمہ نماز میں کوئی طلب نہیں کرے گا کہ بھائی بات کہاں سے لائے. تو یہ طریقہ ہے دعوت کا، جو محنت ہے اس کا یہ اسلوب ہے کہ کلمہ نماز کا عنوان ہے اور بھائی بنا کر کام کرو. بھائی دیکھو ہم نے اپنا کلمہ پڑھا، گش میں جاتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں شاید دنیا میں یہی کہا، بھائی دیکھو ہم نے اپنے کلمہ پڑھا ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں. تو اس کو کہتے ہیں معاشرت. دعوت کو اس زمانے میں معاشرت کی طرف سے چلایا گیا ہے. اس لیے لوگ جڑتے گئے، ہر زبان کے، ہر قوم کے، ہر ملک کے، کیونکہ ان کو بھائی بنایا. یہ اسلوب ہے. اس اسلوب سے کام آسان ہو جاتا ہے. سمجھنا، سمجھانا، پھر اس کے تقاضوں پر چلنا، یہ آسان ہو جاتا ہے. بس یہ مختصر بات ہے. اس لیے آپ حضرات بھی اس کی نیت کریں. دیکھو ایک وقت تو ہے پڑھنے پڑھانے کا، وہ تو امانت ہے، وہ امانت ہے، اس کا تو ہر حال میں لحاظ کرنا ہے. پھر جب کوئی دوسرا کام آوے تو یہ دوسرا کام آوے تو اس کی ترتیب بناؤ. حضرت جی فرماتے تھے کہ نبی کے ذمہ ہوتا ہے عمل بھی بتاوے، عمل کی نیت بھی بتاوے اور عمل کی ترتیب بھی بتاوے کہ عمل کی کیا نیت ہے، کس نیت سے کرو گے، وہ عمل کیا ہے، وہ عمل کی ترتیب کیا ہے. تو اس سے کام آسان ہو جاتا ہے. جیسے نماز کی نیت، نماز کا عمل، پھر نماز کی ترتیب، قیام ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں، قاعدہ ہے، 4 ارکان ہیں بڑے بڑے، تو اس کی ترتیب قائم کی. ورنہ یہ چاروں ارکان جو ہے ایک دوسرے سے معارض ہیں اپنے حیت میں. قیام کی حالت رکوع کی حالت سے الگ ہے، اور رکوع کی حالت سجدے کی حالت سے الگ ہے، اور سجدے کی حالت قاعدے کی حالت سے الگ ہے. تو اپنی حیت میں یہ ایک دوسرے سے معارض ہے. پھر ان چاروں کو ارکان بھی بتایا ہے کہ ان کے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟
تو شارع علیہ السلام نے اس کی ترتیب بنا دی کہ قیام پہلے ہوگا، پھر قیام کے بعد رکوع ہوگا، رکوع کے بعد سجدے ہوں گے، سجدے کے بعد قاعدہ ہوگا. تو اب جو تعارض ان میں تھا وہ ختم ہو گیا کیونکہ ان کو جگہ ملی. اس کو ترتیب کہتے ہیں. صلو کما رأیتمونی اصلی، اس پر فرمایا. تو یہ ہے، اس لیے ہم بھی اس کام میں یہ کہتے ہیں بھائی اپنی ترتیب بناؤ، ایک عمل کی وجہ سے دوسرا عمل نہ ٹوٹے. ہاں کیوں پھر تعارض پیدا ہوگا. تو تعارض کی کیا یہ طریقہ ہے کہ ترتیب بنائیے کہ اس کو اس وقت میں. پہلے میں دارالعلوم جب ہم پڑھتے تھے تو اس میں یہ جماعت بندی نہیں تھی. اب تو 7واں درجہ ہے، 6واں درجہ ہے نا. ابھی ہمارے زمانے میں درجات نہیں تھے مولانا جی، کتابیں تھی. تو تعارض بہت ہوتا تھا کہ بھائی میری مشکات ان کے پاس ہے، ہاں، اور وہی وقت جو ہے میری جلالین کا ان کے پاس ہے. جی ہاں، بہت تعارض ہوتا تھا. تو پھر یہ حضرات جو ہے تعلیمات کے ذمہ دار وہ تعارض کو حل کرتے تھے. پھر بعد میں یہ درجہ بندی ہو گئی. ہمارے زمانے تک درجہ بندی نہیں تھی. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ناظم تعلیمات تھے ہمارے زمانے میں. جی ہاں، تو ترتیب بنانی پڑتی ہے تاکہ تعارض ختم ہو جائے. یہ میں نے اس لیے کہا. تو تبلیغ کے لیے بھی ترتیب بنانی پڑے گی کہ ایک وقت اس کام کے لیے، ایک وقت اس کام کے لیے. پھر خلا نہ پڑے اس لیے اپنی جگہ کسی کو قائم مقام کرو مشورے سے، تاکہ یہ بھی چلتا رہے اور وہ بھی چلتا رہے. ہاں، مزاحمت نہ ہو. الحق لا یزاحم الحق، یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ ایک حق بات دوسرے حق بات کی کاٹ نہیں کر سکتی، تعاون کرے گی. جیسے رکوع سجدے کے تعاون میں ہے ایسا. تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ بھئی اب میں جا رہا ہوں، میری جگہ پر کوئی ہو جائے تاکہ یہ بھی چلتا رہے وہ بھی چلتا رہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بنگلور میں پہلی مرتبہ لوگوں کو یہ بات سمجھائی تھی، مدرسے والوں کو، کہ آپ حضرات توڑ نہ کریں اس کا کہ بھائی میں تو جاتا ہوں، تم دیکھنا اپنی جماعت کو، کہ نا ایسا نہیں. یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے. تو ترتیب بنانے سے سب چلیں گے. ایسے یہ بھی ہے کہ ترتیب بنا کر کے اس کام کے لیے وقت نکالیں. ایک تو چھٹیوں کا ہوتا ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں، وہ تو خالی ہے. لیکن جو حضرات فارغ ہوتے ہیں تو ہم ان سے 1 سال مانگتے ہیں، 1 سال لگاؤ. ہاں، تو وہ سال لگانے میں ان کو ترتیب بنانی پڑے گی. بعض لوگ فارغ ہونے کے بعد کسی خدمت پر مقرر ہو جاتے ہیں تو ان کو ترتیب بنانی پڑے گی. لمبا وقت ہے اس کے لیے. تو جیسے حج میں جاتے ہیں تو ترتیب بنا کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس طرح حج کریں گے، تو پھر ان کی ترتیب بنائی جاتی ہے. تو ایسے اس میں بھی ہے. تو اس لیے 1 سال کے لیے آپ حضرات ارادے کریں جو فارغ ہونے والے ساتھی ہیں، اور ترتیب بنا کر بھی نکلیں. ایسے اساتذہ میں سے کوئی ہمت کرے تو وہ بھی ایسے کریں. ہاں، ایک تو ہے کسی چیز کی تائید کرنا، تحسین کرنا، یہ بھی مطلب ہے. اور ایک بالفعل کسی چیز کو کرنا. تو بالفعل کرنے کا اثر دوسرا ہوگا. تو یہ کام ایسا ہے کہ اس کو بالفعل کیا جائے. جیسے تیرنا ہوتا ہے تو تیرنا بالفعل کرنا پڑے گا. اس کا مطالعہ کافی نہیں. کوئی تیرنے کا مطالعہ کرے تو وہ تیرے گا. کیوں بھائی؟ کہ تیرنے کی کوئی کتاب نہیں ہے. بریانی پکانے کی کتاب ہے، ہاں، پکوان کی کتابیں ہیں، وہ کس طرح پکاؤ وہ اس کا اجزا بتاتے تھے. لیکن تیرنے کی کوئی کتاب نہیں ہوگی. ایسے یہ کام ہے کیونکہ اس کو بالفعل کرنا ہے. اس لیے کام کرنے والوں کے ساتھ چلو جماعت بنا کر کے. تو اسے تیرنے والوں کے ساتھ جائے تو تیر لے گا. ایسے کام کرنے والوں کے ساتھ نکلو گے تو پھر کام کر لو گے. یہ بات کہی. تو ٹھیک ہے میری بات.
تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ تو ووٹ دینے کے لیے ہوتے ہیں، واٹ ناٹ اس کی لائن الگ ہے، واٹ دینا ناٹ دینا. ہمارے واٹ ناٹ سے تعلق نہیں ہے، تو ہمارے کام میں قدم اٹھتے ہیں. حدیث میں فقام فلان، فلانا کھڑا ہو گیا اور اس نے یوں کہا، وہی ہماری ترتیب ہے پرانی. تو آپ حضرات نیت کریں کہ انشاءاللہ قدم اٹھائیں گے. سمجھ میں نہیں بات؟ تب قدم اٹھانے والی بتاویں، واٹ ناٹ کی بات ہمارے ہاں نہیں ہے کہ اتنا نوٹ چاہیے اتنا ووٹ چاہیے کہنا. ٹھیک ہے، تو ہمارے ساتھی مطالبہ کر رہے ہیں. پیش کریں بھائی، پیش کریں. دورے والے جو ہیں وہ سال کے لیے پیش کریں. کتنے دورے میں؟ دورے میں کتنے ہیں طلبا؟ 60. ماشاء اللہ، تقبل اللہ. 60 ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تقبل اللہ. نیت سبھی بناویں. آگے جن کا پڑھنے کا ارادہ ہے وہ بھی نیت تو کر لیں اور کھڑے رہیں بھی. ماشاء اللہ. آگے اگر پڑھائی کا ارادہ ہے، علوم کی تکمیل کریں، اس وقت اچھا موقع ہے. لیکن اگر پڑھنا نہیں ہو رہا ہے تو پھر پہلے سال لگا لیں. ماشاء اللہ. رمضان کی چھٹیوں میں سال کے ارادے سے نکلیں. اگر پڑھنا ہو جاتا ہے تو چلا لگا کے واپس آ جائیں، دوبارہ داخلہ لے لیں مدرسے میں. اور اگر پڑھنا نہیں ہو رہا ہے تو سال کی تکمیل کر لیں. ماشاء اللہ. افتاح میں بھی ہوں گے؟ افتاح میں کتنے ہیں؟ افتاح میں 33 ہے. افتاح والے بھی پیش کریں، ان کی تب تکمیل ہو رہی ہے. ماشاء اللہ. تو یہ 60 تو یہ ہیں، 33 یہ ہیں، 93 ہو گئے اور تخصصات بھی ہیں. ماشاء اللہ. بڑی تعداد ہے فارغ ہونے والوں کی. ماشاء اللہ. اور پیش کریں. ہمت سے کھڑے ہوں. کوئی آزار ہیں، کوئی مسائل ہیں، اس کو اللہ سے حل کروا لیں گے. دعا مانگ کر، نماز پڑھ کے، صدقہ دے کر. گھر والوں کو راضی کرنا ہے تو ان کو راضی کر لیں گے. اپنے ذاتی بہت سارے کاموں میں ہم ان کو راضی کر لیتے ہیں، ہو جاتے نا. 1 دن میں، 2 دن میں، 5 دن میں، 10 دن میں، مہینہ لگتا ہے، لیکن راضی کر کے ہی چھوڑتے ہیں. تو اس میں بھی راضی کر لیں گے، امی کو، ابا کو، گھر والوں کو. ماشاء اللہ. تقبل اللہ. آپ حضرات ایک طرف ادھر آ جاؤ ذرا، آپ آپس میں بیٹھ کر نام لکھ لیں، ترتیب بنا لیں. اس طرف چلے جائیں، تھوڑے ان کے لیے کشادہ کر دیں جگہ. ماشاء اللہ. تقبل اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک مبارک فرماوے، قبول فرماوے. تشریف لے آویں. ماشاء اللہ. مولوی نذیر صاحب ہیں اور کوئی مقامی علماء میں سے ہیں تو ان کے پاس چلے جائیں. بیٹھ جائیں آپ لوگ، وہاں بیٹھ جاؤ آرام سے. ادھر چلے جاؤ وہ گیلری میں. ہاں، وہ آرام سے بیٹھ کر کام کر لو اطمینان سے. ماشاء اللہ. باقی طلباء سے گزارش ہے کہ سال بھر تو ماشاء اللہ آپ بڑی قربانی سے یہاں رہتے ہیں. نیت کر لیتے ہیں تو 10 مہینے مدرسے میں رہنا آسان، لیکن مدرسے سے اعلان آ جائے کہ کل چھٹی ہو رہی ہے اور کسی کی شام کی فلائٹ ہے، کسی کی وہ شام کی ٹرین ہے، تو اب اس کے بعد مدرسے میں رہنا مشکل، کیونکہ اب گھر جانے کا ارادہ کر لیا. تو جو جلدی ٹرین ملے گی، چاہے کنفرم ہو نہ ہو، یا سفر پختہ سہولت کے ساتھ ہو نہ ہو، آدمی جلدی سے نکل جاتا ہے، کیونکہ اب رہنے کا ارادہ ختم ہو گیا. ایسا آپ حضرات نیت کریں گے کہ یہ 10 مہینے تو مدرسے میں پڑھائی کے اور چھٹی کے تقریباً 2 مہینے ہوتے ہیں، تو 2 مہینے میں سے 40 دن لگا دیں گے اور پھر 20 دن گھر چلے جائیں گے. تو گھر والوں کی زیارت ملاقات بھی ہو جائے گی، ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، اور یہ ہمارا وقت قیمتی بن جائے گا. ورنہ عموماً 2 مہینے جو گھر میں گزرتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے، غفلت میں گزر جاتے ہیں. مدرسے میں جو سال بھر نور ملا ہے، علم کا، عمل کا، ذکر کا، دعا کا، تلاوت کا، وہ 2 مہینے میں سب صاف ہو جاتا ہے. حفظ کلاس کے مدرسین کہتے ہیں جب بچے واپس آتے ہیں تو بالکل صاف ہوتے ہیں، دوبارہ دور کروانا پڑتا ہے. ابتدائی درجات کے مدرسین کہتے ہیں کہ اصطلاحات بھی بھول جاتے ہیں،
دوبارہ دور کرنا پڑتا ہے کتاب کا، پھر اگلا سبق شروع ہوتا ہے۔ مجھے یہی ہوتی ہے کہ وہ وقت غفلت میں گزر جاتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ اس وقت کو ہم قیمتی بناویں۔ رمضان کا مبارک مہینہ راہ خدا میں جماعتیں بنا کر مختلف علاقوں میں جائیں گے۔ ایک تو ہمارا پورا رمضان عمل کے ساتھ گزرے گا، پورا قیام مسجد میں ہے، پورا رمضان مسجد میں گزرے گا، روزانہ تہجد اور دعا، ذکر، معمولات، تعلیم، ملاقاتیں، ساری اہتمام کے ساتھ وقت گزرے گا، تو اس میں ایک تو ہمارا جو حاصل کیا ہوا علم ہے اس پر عملی طور پر کام کرنے کا موقع ملے گا، اور وہ علم دوسروں تک پہنچانے کا موقع ملتا ہے۔ اس لیے اپنے رمضان کے ان ایام کو قیمتی بناؤ۔ جو قرآن سنانے والے طلبہ وہ نیت کر لیں کہ وہاں قرآن سنائیں گے۔ جماعتیں جاتی ہیں دیہاتوں میں تو وہاں تو کوئی قرآن سنانے والا ہی نہیں ہوتا، جماعتیں بنجر علاقوں میں جاتی ہیں تو وہاں تو سنانے والا کوئی سننے والا بھی نہیں ہوتا۔ جماعت جاتی ہیں رمضان سے پہلے سے تھوڑا ماحول بناتی ہیں، لوگوں کو تیار کرتے ہیں، اور پھر لوگ تیار ہو جاتے ہیں تو وہاں قرآن کی تراویح ہو جاتی ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں سب سے پہلے جماعت نے جا کے قرآن سنایا، یہاں سے بھی گئی ہوگی ایسی جماعت۔ اس سے پہلے رمضان میں قرآن سنانے کا ماحول نہیں تھا، جماعتیں وہاں پہنچی، رمضان سے پہلے تھی، جماعت میں 1 2 4 حافظ تھے، انہوں نے مقامی لوگوں کو ترغیب دی اور پھر جا کے رمضان میں قرآن سنایا۔ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں حافظ نہیں تھے، جماعت پہنچی، جماعت کے ساتھیوں کا قرآن لوگوں نے سنا، ان کو شوق پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجا۔ تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے قرآن کی تعلیم کے عام کرنے کا، جماعتوں کا، طلبہ کی جماعتوں کا پھرنا جانا علاقوں میں۔ اس لیے باقی دیگر جتنے بھی طلبہ ہیں ان سے ہماری گزارش ہے، جیسے 10 مہینے یہاں رہنے کی نیت کر لی ہے تو 10 مہینے رہنا آسان ہوتا ہے۔ ایسے چھٹی کے بعد اگر نیت کر لی 40 دن لگا کر پھر گھر جائیں گے تو اللہ پاک وہ 40 دن بھی آسان کر دے گا۔ اور پہلا نفع یہ ہوگا کہ ہمارا رمضان اچھا گزرے گا، اعمال کے ساتھ گزرے گا، تلاوت، ذکر، دعوت، تعلیم، ان اعمال کی پابندی کے ساتھ گزرے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اس سفر سے بہت سو کا کلمہ صحیح ہوگا، بہت سو کی نماز صحیح ہوگی، بہت سو میں دین سیکھنے کی طلب پیدا ہوگی۔ وہاں سے ہمارے یہاں سے جماعتیں جاتی ہیں، تقریباً 100 سے زیادہ رمضان میں جماعتیں جاتی ہیں، 125 150 اتنی جماعتیں طلبہ کی، اس میں تقریباً 80-90% حافظ ہوتے ہیں، 2 کی جوڑی بناتے ہیں، ہر جماعت کو ہدایت ہوتی ہے، ذمہ دار ان کی آگے سے جوڑی بنا لیتے رمضان آنے سے پہلے، اور پھر جس مسجد میں جاتے ہیں مسجد کے ذمہ داروں سے بات کر لیتے ہیں کہ ہم اپنی تراویح الگ سے پڑھ لیں گے، اور وہ ترتیب بنا کر 2 حافظ باری باری دونوں حافظ پورا قرآن سناتے ہیں۔ اکثر حفاظ پورا سنا، ان کو یہی ترغیب دیتے ہیں کہ پورا سناوے۔ پہلا 1.5 پارہ ایک نے پڑھا 10 رکعت میں، وہی 1.5 پارہ دوسرا حافظ دوسری 10 رکعت میں پڑھے گا، تو دونوں کا پورا ختم ہو جائے 20 دن میں۔ 2 پارے پڑھتے ہیں تو 15 دن میں۔ وہ جو بالکل نہیں سناتے تھے ان کو ہمت دلاتے پہ آپ آدھے پارے سے شروع کرو، 5 پارہ سناؤ، ابتدا کرو۔ ایسے بہت سے حافظ ملتے ہیں جنہوں نے جا کر اس طرح سے ایک ماحول بن جاتا ہے، اور مسجد میں رہنا ہے، گھر تو ہے نہیں وہاں، وقت پر آدمی اٹھ جائے گا، وقت پر سو جائے گا، گھر میں ہے آدمی غافل ہو جاتا ہے، فجر کے بعد سو گیا تو زور ہو جاتی ہے رمضان میں عموماً، اور جماعت میں ہے تو فجر بعد اگر آرام بھی کیا ہے تو 9 بجے اٹھ جائیں گے سب، اور تہجد میں سب اٹھیں گے۔ تو ایک ماحول میں آدمی آتا ہے تو عمل آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو قرآن سنانے والے وہ بھی کیا کریں۔ پہلے ایک زمانہ تھا کہ بستیوں میں حافظ نہیں تھے، اب تو سب جگہ بہت حافظ ہو گئے، اس لیے 4 رکعت ملتی ہے، اور بعض جگہ تو 2 رکعت ملتی ہے کہ 10 حافظ ہیں، تو زیادہ بڑھانے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ یہاں جائیں گے تو پورا سنانے کا بھی موقع ملے گا، اور نئی جگہوں پر قرآن لوگوں میں سنا کر ان کے اندر رغبت پیدا کرنے کا موقع ملے گا۔ اس سے سب سے گزارش طے کریں کہ جب تک پڑھائی کر رہے ہیں وہاں تک ہر سال چلہ لگاتے رہیں، جب دورہ ہوگا یا تکمیل ہو جائے گی علوم سے تو اس کے بعد سال ضرور لگا دیں گے، لگائیں گے انشاءاللہ، سب لگائیں گے۔ اور یہاں جب تک مدرسے میں رہتے ہیں تو مدرسے میں اپنے اسباق کی پابندی کے ساتھ، تکرار مطالعے کی پابندی کے ساتھ روزانہ 20 منٹ کی تبلیغ ہے مدرسے میں، 20 منٹ، 5 منٹ کا مشورہ ہے، 5 منٹ فضائل کی تعلیم ہے، اور 10 منٹ 2 طالب علم مل کر ایک تیسرے طالب علم سے روزانہ ملاقات کریں۔ ایک نظام قائم کر لیں، کمروں کی تقسیم کر لیں کہ 2 مل کر ایک کے پاس بیٹھیں،
اور ایمان کا، علم کا، اعمال کا نفع ایک دوسروں کے سامنے اس کے فضائل بولیں، فائدے بتاویں۔ طلبہ کوئی نئی ٹوپی خرید کے لاتا ہے، دوسرے کو کہتا ہے کہ اچھی ہیں، اتنے کی ہیں، سستی ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ کوئی قلم لے کر آتا ہے، کوئی کاپی لے کر آتا ہے، کوئی جوتا لاتا ہے، تو آپس میں اس کی باتیں ہوتی ہیں اور ایک دوسروں کو ترغیب ہوتی ہے۔ تو ایک ٹوپی آئی، مہینہ ہوتے ہوتے وہ ٹوپی مدرسے میں پھیل جاتی ہے۔ ایک قلم آئی ہے، مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہوتے ہوتے اگر اچھی ہے تو پورے مدرسے میں پھیل جاتی ہے وہ قلم، کہ اس کی دعوت چلتی ہے۔ ایسے علم کا، ایمان کا فائدہ جو انفرادی طور پر آدمی کا جو ذوق ہوتا ہے وہ آدمی کمرے میں بولتا ہے۔ درسگاہ میں تو سب حدیث پڑھتے ہیں، فقہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، لیکن جو ذاتی ذوق ہوتا ہے وہ کہاں بولتا ہے؟ وہ کمرے میں، میدان میں۔ کسی کا لطیفوں کا ذوق ہے تو کمرے میں لطیفے سناتا ہے، کسی کا شعر شاعری کا ذوق ہے تو کمرے میں کیا سناتا ہے؟ شاعری سناتا ہے۔ کسی کا کھیل کود کا ذوق ہے تو کمرے میں کھیل کود کی بات کرتا ہے۔ ہمارے مدرسے کے احاطے میں جو ہے جیسے درسگاہ میں ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسے ہمارے پورے ادارے کے احاطے میں جو ہے گیٹ پر بھی یہی باتیں ہو رہی ہوں اور کمرے میں بھی یہ بات ہو رہی ہے۔ اس کے لیے کہ دو طالب علم مل کر ایک سے بات کریں، مذاکرہ کریں۔ اس لیے نہیں ہے کہ وہ جاہل ہے اس لیے اس کو پڑھا نہ کہیں، وہ تو سب طالب علم ہیں یہاں، لیکن مذاکرے سے جو ہے وہ اعمال یہاں زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے لیے 10 منٹ ملاقات کریں روزانہ، چاہے دوپہر کے کھانے کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، کسی بھی وقت کر لیں۔ اور پھر اس میں آخر میں ہر ان بھائیوں کو جو ہے یہ جو اعمال تعلیم ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے، 24 گھنٹے کی جماعتیں بنتی ہیں، اس کے لیے ان کو تیار کریں۔ سالانہ کے لیے ابھی سے دعوت چلائیں کہ ان کو چلے کے لیے تیار کریں۔ وہاں مدرسوں میں شوال سے سال کی تشکیل کرتے ہیں طلبہ۔ شوال میں ابھی دورے کا سال شروع ہوا ہے، لیکن ایک دوسروں کو آمادہ کر دے، اپنے دورہ پورا کر کے سال لگائیں گے۔ جب ان کے پاس ہم لوگ پہنچتے ہیں چھٹیوں سے 2-3 مہینے پہلے، تو پوری لسٹ لے کر آتے ہیں کہ ہمارے پاس 25 طلبے سال کے لیے تیار ہے، 80 طلبہ چلنے کے لیے تیار ہے، ان سے ان کی اتنوں کی وصولی آ گئی ہے۔ پھر بیان ہوتا ہے، مزید تشکیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ سال بھر محنت ہوتی رہے گی، تو اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ اعمال کی پابندی رہے گی، سب کی ذوق سے عمل ہوگا۔ دعوت چلے گی نا ایمان اعمال کی، تو ذوق سے عمل ہوگا۔ دوسرا یہ ہوگا دعوت کے اعمال کی شرکت سے ایک دوسروں کو دعوت دیں گے، مزید طلب پیدا ہوگی۔ 24 گھنٹے کی جماعتیں بڑھے گی تو قرب و جوار کی بستیوں میں جائے گی وہ، تو مدرسے کے اطراف میں سے جہالت ختم ہوگی، لوگوں میں طلب پیدا ہوگی۔ چلے کی جماعتیں بنے گی تو ملک میں پھرے گی، پورے ملک میں جائے گی۔ وہاں سے جو چلے کی جماعتیں ہوتی ہیں تو گجرات سے آسام تک جاتی ہیں، بنگال جاتی ہیں، بہار جاتی ہیں، یو پی، مہاراشٹر اور راجستھان، 3000 کلومیٹر تک وہ جماعتیں جاتی ہیں، طلبہ جاتے ہیں۔ اور پیدل چلتے ہیں بہت سی جماعتیں تو وہاں جا کر رمضان کے مہینے میں، اور اس وقت وہاں گرمیوں میں رمضان ہو رہا ہے تو اس میں پیدل چلتے ہیں، بستیوں میں جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اور بہت سارے بنجر علاقوں کے طلبہ ان جماعتوں کے ذریعے سے آئے مدرسے میں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ سال بھر ان اعمال کے اس کی پابندی کرتے رہیں، اور جیسے چھٹی ہو تو سالانہ میں یہیں سے جماعتیں بنا لیں۔ گھر گیا گر گیا، وہ گھر جا کے جائیں گے تو آدمی نہیں جا پاتا ہے۔ یہیں سے ایک ماحول بنا دیں کہ یہاں جیسے سالانہ جلسہ ہو رہا ہو تو دوسری طرف جماعتوں کی روانگی کی بات ہو رہی ہے، یہاں سے جلسہ ختم ہوا، روانگی کی بات ہوئی، اور یہیں سے جماعتیں بن کر پورے ملک میں پھیل جائیں۔ اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، جو کھڑا ہوگا وہ چلے گا، کھڑے ہو کر پیش کریں گے انشاءاللہ ہم سب تیار۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مبارک، اللہ پاک سب کو قبول فرماوے، استقامت عطا فرماوے، قامت عطا فرماوے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت مبارک۔ آپ حضرات بھی وہیں چلے جائیں، وہاں جا کر اپنے نام لکھواویں، ترتیب بناویں، ادھر چلے جائیں، بھائی ذرا جگہ بناویں ان کے لیے، ادھر چلے جائیں، چلنا شروع کر۔ ماشاءاللہ بھائی کھڑے ہوئے، بیٹھنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تھے، چلنے کے لیے چلے کھڑے ہوئے تھے، کھڑا ہونا چلنے کے لیے، اور چلنا دوڑنے کے لیے۔ ابھی دنیا میں جانا ہے، ابھی تو یہاں سے اٹھ کر وہاں جا رہے ہیں، پھر وہاں سے پوری دنیا میں جانا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ بہت مبارک فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ تشریف لے آئیں، کچھ 2-4 حلقے لگا دیں تاکہ آسانی ہو جائے۔ کوئی ہمارے مقامی علماء بھی اگر ہیں تو چلے جائے وہاں پر، تھوڑی ان کا تعاون کر دیں، ذمہ دار حضرات اگر ہیں تو پہنچ جاوے وہ تعاون، تو 3-4 حلقے لگا لیں۔ ماشاءاللہ۔ پھر باقی طلبہ سے بھی گزارش ہے، شاید ابھی آپ گھر والوں کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ ان سے اجازت لیں، آپ نیت کر لیں ابھی، اور گھر والوں کو خط لکھیں، فون نہ کریں،
اب فون میں پوچھو کہ جاؤ کہ نہیں جانا ہے، بات پوری ہو گئی. اور خط لکھ کر آپ ان کے جو احسانات آپ کے اوپر ہیں وہ شمار کریں والدین کے، کہ انہوں نے قربانی دے کر آپ کو یہاں بھیجا اور آپ کو پڑھنے کا موقع ملا، آپ نے علم لیا ہے، وہ سارا لکھ کر پھر مزید ان سے گزارش کریں کہ اور مزید تھوڑی قربانی آپ دے دیں اور ہم کو چھٹی دے کر ہم 40 دن لگا کر پھر گھر آ جائیں گے، 10-15 دن آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی اور ہمارا وقت بھی لگ جائے گا. تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. کون کون نیت کرتے ہیں؟ کبھی نیت بنا رہے ہیں اپنے گھر والوں کو راضی کریں گے اور وقت لگائیں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين. اللهم زينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أتيتنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك يا رب من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم.